علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. میرے خیال میں ہم قرآن کی کچھ آیات سنتے ہیں. برخدا سلیمان سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. محترم دینی بھائیوں، معزز سامعین، الحمدللہ آج ہم جمعے کے درس کے سلسلے میں آصف صاحب کے گھر میں جمع ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان پر اور ان کے اہل خانہ کے اوپر رحمت برکتیں نازل فرمائے اور ہم سب پہ. آج کا ہمارا موضوع رمضان کے حوالے سے ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کی بالکل آمد ہے. اسی حوالے سے رمضان کی قدر و منزلت، اس کی کیا اہمیت، کیا ویلیو ہے، اس کی بات کریں گے انشاءاللہ. ایک مسلمان کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ اس کا ہر لمحہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرے. اگرچہ شیطان انسان کے ساتھ لگا ہے، اس کو بہکاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، اس کو گمراہ کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ہمیں ایک ایسا مہینہ عطا کیا جس میں یہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جکڑ دیے جاتے ہیں. اور وہ رمضان کا مہینہ جس میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ایسی کہ یہ اس مہینے کے اندر ایسا ہو جاتا ہے اس لیے کہ اللہ بڑا ہی غفور و رحیم ہے. اللہ موقع دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار کریں، اور اللہ ان کی مغفرت کرے. تو اللہ تعالیٰ بندوں کو موقع عطا کرتا ہے کہ وہ اس مہینے میں آئیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں. اس لیے یہ رمضان کا مہینہ بہت رحمت اور برکت کا مہینہ ہے. یہ قرآن کا مہینہ ہے.
اور یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، توبہ استغفار کا مہینہ ہے اور نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو جانیں کہ رمضان کے مہینے کی کیا ویلیو ہے اس کی، اور اس محنت کو ہم کیسے گزاریں تاکہ اس سے پورا فائدہ حاصل کر سکیں. دوسرے معنوں میں یہ ایک اپرچونٹی ہے ہمارے پاس، گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ہم اس میں اپنی ٹریننگ کریں، اپنی اصلاح کریں اور اپنے آپ کو ڈیولپ کریں اس مہینے میں اور باقی پورے سال کے لیے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کوئی میچ کھیل رہے ہیں، جیسے فٹ بال کا میچ. ابھی ورلڈ کپ ہوا دوحہ میں، فائنل میچ آپ نے دیکھا، انڈیا پاکستان کا فائنل میچ تھا. فٹ بال میں عام طور سے یہی فائنل میچ کھیلتے ہیں، یا کوئی اور ٹیمیں تھی. کون سی میچ ٹیمیں تھی جس نے فائنل میچ کھیلا؟ ایک تو ارجنٹینا تھی جس کو سعودی عرب نے ہرایا، بہرحال ایک وہ ٹیم تھی، اور کسی اور ٹیم سے میچ تھا، شاید فرانس کی ٹیم تھی. اب آپس میں وہ میچ کھیل رہے ہیں اور اب ڈیسائیڈ نہیں ہوا، اب پینلٹی اس کو فری ککس شوٹس مل رہی ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ فری ککس جو ہے تھوڑے فاصلے پہ ہوتا ہے، 12 گز کا تقریباً فاصلہ ہوتا ہے، اور پلیئر اس کو شوٹ کرتا ہے اور آگے گول ہے. بیچ میں ایک بس گول کیپر کھڑا ہوتا ہے، باقی ساری ٹیم جو ہے دوسرے معنی میں ہمارا جو میچ شیاطین سے ہے، شیاطین کے پیچھے ہیں، وہ جکڑے میں. آپ کے سامنے ایک گول ہے، آپ کے سامنے جنت ہے، اس کو حاصل کرنے کا موقع ہے. تو وہ پلیئر جو ہے وہ اس کو شوٹ کرتا ہے. وہ گول کیپر بیچارہ وہ کتنا کیا روکے گا، وہ ادھر ڈائیو مارتا ہے، بال تو ادھر جا رہی ہے، پھر ادھر ڈائیو مارتا ہے، بال ادھر چلی جاتی ہے. تو وہ سکور کرنے کا اپرچونٹی ایک موقع ہے، گولڈن اپرچونٹی ہوتی ہے. یہ رمضان کا مہینہ بھی ایسے ہی ہے کہ یہ فری شوٹس ہمارے پاس اویلیبل ہیں، اس میں لگائیں. اگر اس مہینے میں بھی بندہ سکور نہیں کر سکتا تو یہ بڑی ہی ایک سیڈ سٹوری ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ اس سے اس نے فائدہ نہیں حاصل کیا. فری شوٹ تھی اس کے لیے، شیاطین تو ہے ہی نہیں سامنے، اللہ نے اس کو موقع بھی دیا اور اس موقع سے فائدہ اس نے حاصل نہیں کیا. ادھر ادھر شوٹس مارا، ہوائی فائر کر رہا ہے، سامنے نہیں لگا رہا، سامنے اس کے پاس اپرچونٹی ہے. تو یہ ایسی مثال ہے. بلکہ بعض گیمز ایسی ہیں جس میں گول کیپر بھی نہیں ہوتا، جیسے باسکٹ بال کا میچ ہے، اس میں تو کوئی پلیئر بھی نہیں ہوتا، آپ نے فری شوٹ لگانی ہوتی ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ ایسی اپرچونٹی ہے کہ اس کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ یہ مہینہ جو ہے ہم اس کو مس کر سکیں. اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے کے لیے ہمیں بے حساب نعمتیں دی ہیں، اور 2 نعمتیں جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا خاص طور سے کہ ان نعمتوں کے بارے میں انسان غفلت میں یا خسارے میں یا گھاٹے میں ہے، اس کو زیادہ ویلیو نہیں کر رہا. اور وہ 2 نعمتیں ہیں انسان کی صحت اور اس کی فراغت، اس کے پاس وقت جو ہے، فارغ وقت. عام طور سے انسان اس کی کیئر نہیں کرتا. صحت اچھی ہوتی ہے تو وہ دنیا کے ادھر ادھر کاموں میں لگا دیتا ہے، پھر جب بیمار ہوتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ صحت کی کیا نعمت تھی، اور جب ٹائم اس کے پاس گزر جاتا ہے تو پھر سوچتا ہے وہ میں نے تو اس ٹائم کو ضائع کر دیا، یوز نہیں کیا. آئیں دیکھتے ہیں ان دونوں نعمتوں کو رمضان کے ساتھ کیسے لنک ہوتی ہیں. اب دیکھیے، انسان کے پاس صحت ہے، اور صحت سے انسان عبادت کرتا ہے، مسجد صبح جا سکتا ہے. لیکن جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر انسان کمزور ہو جاتا ہے. اس بڑھاپے کو آپ روک بھی نہیں سکتے، اور پھر ایک کے بعد ایک بیماری حملہ کرتی ہے، اوپر نیچے حملہ کرتی ہیں بیماریاں. ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ بندہ مٹھی میں کہیں کی گولیاں، کہیں کی بیماریوں کے لیے اکٹھے کھا رہا ہوتا ہے. ایسا وقت آ جاتا ہے. ایسے مسائل عمل کتنی ہمارے سامنے. پھر انسان روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، صحیح سجدہ بھی نہیں کر سکتا، نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. روزہ تو پھر دور کی بات ہے کہ وہ روزہ کو رکھے گا. اس لیے اپنی صحت کا بہترین استعمال ہم نے اس میں کوئی اس رمضان کے مہینے میں میکسیمائز کرنا ہے کہ ہم اس مہینے میں اس پورا فائدہ حاصل کرنے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس صحت ہے، کل کو ہمارے پاس یہ صحت نہ ہوگی. اور اس مہینے میں جس نے اس سے عمل کیا، اس سے فائدہ اٹھا لیا، فائدے میں ہے، ورنہ وہ گھاٹے میں ہے. اور اس پہ سوال بھی ہوگا کہ یہ نعمت جو دی تھی تم نے اس کو کہاں استعمال کی، اپنی جوانی کی طاقت کہاں لگائی تم نے. دوسری نعمت جس کا ذکر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث ہمیں بتائی کہ انسانوں کی کثیر تعداد 2 نعمتوں کے سلسلے میں گھاٹے خسارے میں ہے. یہ 2 نعمتیں جو تھیں، جو صحت مندی اور فراغت. اب دیکھیے، جو وقت ہے، عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے بعد اکثر کہتے ہیں کہ بڑی جلدی گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا، ابھی شروع ہوا تھا
اور دیکھتے دیکھتے ختم ہو گئے. حالانکہ تیزی سے نہیں گیا, ٹائم تو وہی تھا, 24 گھنٹے کا ہی ٹائم تھا, گھڑی کے حساب سے, کیلنڈر کے حساب سے وہی ڈیز تھے. لیکن اگر انسان غفلت میں پڑا رہے یا اس وقت سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ آخر میں یہی کہے گا, کاش میں نے اس مہینے سے کچھ فائدہ حاصل کر لیا ہوتا, کاش میں نے قرآن کو مکمل ہی پڑھ لیا ہوتا, کاش میں نے اپنی نمازیں درست کر دی ہوتی. شروع میں کچھ نمازیں شروع کی تھیں, پھر وہ بھی رہ گئی. اور تراویح میں جاتا تھا بڑے شوق سے, شروع میں ہفتہ تو گیا بڑے شوق سے, پھر 1-2 دن کا گیپ آنا شروع ہو گیا, پھر تو میں بالکل ہی تراویح پہ جانے ہی چھوڑ دیا میں نے. پھر انسان کیا ہوتا ہے, پھر انسان افسوس کرتا رہتا ہے, اور یہ افسوس جو ہے پھر بندہ قیامت کے روز بھی کرے گا. اگر اس مہینے کی قدر کو ہم نے نہیں جانا پھر قیامت کے روز بھی کیا ہوگا, افسوس ہی ہوگا, ریگریٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, سورہ سجدہ کی یہ آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روز قیامت کے معاملے کے بارے میں بتاتا ہے کہ ربنا ابصرنا وسمعنا, لوگ کیا کہیں گے, اے ہمارے رب, ہم نے دیکھ لیا, ہم نے سن لیا, ہم نے دیکھ لیا, ہم نے سن لیا, فرجینا, ہمیں لوٹا دے, واپس دنیا میں بھیج دے. لوگ یہ کہیں گے جو فائدہ نہ اٹھایا زندگی سے, ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے. دنیا میں واپس جانے کی وہ کیوں خواہش کرے گا؟ اس لیے نہیں کہ دنیا میں اس کے پاس مال و دولت اس نے بہت جمع کیا تھا, اس کے پاس گھر گاڑی بینک بیلنس بیوی بچے, اس لیے نہیں جانا چاہ رہا واپس. فرجینا, مجھے واپس لوٹا دے, ناٹ فار دس ریزن. کیوں جانا چاہتا ہے؟ نعمل صالحا, تاکہ میں جا کے صالح عمل کر سکوں, نیک عمل کر سکوں دنیا میں, اس لیے واپس جانے کی خواہش رکھے گا. کیونکہ دنیا میں اس نے اس وقت کو گوا دیا, اور کاش ہی میں چلا گیا اسی طرح سے دنیا سے. کہے گا نعمل صالحا, تاکہ ہم جائیں اور وہاں پہ نیک اعمال کر کے آئیں. انا موقنون, بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں, کیونکہ اب تو دیکھ لیا اس نے, اب تو اس نے سن لیا, سارا معاملہ اس کے سامنے ہے, اب وہ واپس جانا چاہتا ہے. کیا اس کو واپس جانے کا موقع دیا جائے گا؟ اس کو واپس جانے کا موقع نہیں دیا جائے گا. موقع کب ہے؟ یہ موقع ہے اب, ناؤ, دس از دا ٹائم. اس سے پہلے کہ آخرت میں بندہ کہے کہ مجھے واپس بھیجو دنیا میں, یہ ٹائم ہے جب ہم اس وقت سے فائدہ حاصل کر لیں. اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ میری زندگی 1 مہینہ رہ گیا, ظاہر ہے ہم نے 1000 سال تو جینا نہیں ہے, اور یہ زندگی ختم تو ہونی ہے. کسی کو یہ کہہ دے, جیسے ہمارے ایک عزیز ہیں امریکہ میں, اس کو کسی نے, ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے پاس 6 مہینے ہیں, کینسر کے پیشنٹ, 6 مہینے سے زیادہ زندگی اللہ تو جب جتنا چاہتا ہے اتنی زندگی دیتا ہے, 1 1.5 سال کوئی. لیکن اس پیشنٹ کو پتا تھا کہ اس کا علاج نہیں ہے, اور اس کی ہر روز اس کی ہیلتھ خراب ہو رہی ہے, وہ جا رہا ہے, اور ہر ایک نے ایسے جانا ہے ایک دن. اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ تمہارے پاس اب 1 دن ہے, 1 مہینہ ہے, تو تم کیا کرو گے؟ وہ شخص اس دنیا کو بالکل چھوڑ دے گا, بھول جائے گا کہ میں نے, وعلیکم السلام, میں نے کہ مال جمع کرنا ہے, یا میں نے کچھ فلاں پروجیکٹ کرنا ہے, میری یہ گھر بن رہا ہے میرا, اس چیز کو بھول جائے گا. وہ آگے کی فکر کرے گا, آخرت کی فکر کرے گا, اس کی تیاری کرے گا, اللہ سے گڑ گڑائے گا, توبہ کرے گا, معافی مانگے گا. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ بس اتنا ہی ٹائم رہ گیا, اب میں نے جانے گا. بالکل ایسا ہے جیسے آپ جاتے ہیں چھٹی کے اوپر پلان کرتے ہیں, آپ نے چھٹی پہ جانا ہے, تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ پیچھے کوئی اسائنمنٹ ہے, پروجیکٹ. آپ کہتے ہیں یار یہ تو کام کر لینا, یہ تو کام کر لینا, میں تو اپنی بکنگ کرا رہا ہوں, آگے میں نے ہوٹل بک کرنا ہے, میں نے ٹریول پلان, ویزا وغیرہ سارا یہ ارینجمنٹ کر رہا ہوں, یہ پیچھے آپ تو دیکھ لینا. اور جب اس دنیا سے جانا ہو پھر تو سارا کچھ ہی چھوڑ کے جانا ہے, تو پھر انسان آخرت کی فکر کرتا ہے, اور اسی کو وہی پلان کرتا ہے. تو ایسے ہی ذہن میں رکھیں انسان کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے, معلوم نہیں کہ ہمیں یہ رمضان ملے یا نہ ملے, حالانکہ ابھی چند دن رہ گئے. کیونکہ مومن کا کیا عقیدہ ہے معلوم نہیں اگلا لمحہ ہے کہ نہیں ہے, اس کے پاس, اس کا تو یہ بلیف ہے, ہمارا یہ بلیف ہے کہ معلوم نہیں زندگی کب ہے, جب فرشتہ سامنے آئے گا روح لے لے گا, وہ قبض کر لے گا. تو مومن کا تو یہ عقیدہ ہے کسی وقت بھی وہ اس دنیا سے جا سکتا ہے. ابھی اگلا رمضان جو آ رہا ہے ہمارا, کتنے دن باقی ہیں ہمارے اس رمضان میں؟ تقریباً 5 دن باقی ہیں, 5 دن باقی ہیں. اس 5 دن کے اندر آپ جانتے ہیں کہ 17 لاکھ لوگ اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے. اس 5 دن کے اندر 17 لاکھ لوگ
اللہ تعالیٰ ان کی روح قبض کر لے گا. تو کئی لوگ ہیں جو کہ رمضان کی تمنا کر رہے ہوں گے لیکن ان کو شاید رمضان نہ ملے. میرا چھوٹا بھائی پچھلے رمضان میں تھا, اس رمضان میں نہیں ہے. اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا اور مجھ سے چھوٹا تھا اور مجھ سے اچھی صحت تھی, اس کی اچھا تگڑا تھا, لیکن اللہ نے اس کی اتنی زندگی لکھی تھی. تو جس کو ابھی موقع ملے اسے فائدہ اٹھانا ہے. اس انتظار میں نہ رہے کہ ابھی میری جوانی ہے, ابھی میری عمر ہے, ابھی وقت ہے. تو اس خیال میں انسان نہ رہے. تو یہ بات میں نے اس لیے کی کہ اگر انسان کو موقع کے ضائع ہونے کا ڈر ہو تو پھر اس موقع کو صحیح استعمال کرتا ہے. یہ میں نے یہ جو پچھلا جو تھا اس لیے یہ بات بیان کی. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس رمضان کو آرگنائز کیسے کریں, اس کی کیسے تنظیم بنائیں, اس کو کیسے پلان بنائیں تاکہ ہم اس سے پورا فائدہ حاصل کر سکیں. کیونکہ جب انسان پلان کرتا ہے تو آدھا کام تو ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پلاننگ از ہاف دا جاب ڈن. آدھا کام ہو جاتا ہے اگر جب بندہ پلان کرتا ہے. ابھی آپ ماشاءاللہ ٹرن اراؤنڈ میں بزی ہیں, ان سے میری کل ملاقات ہوئی, آفس میں تھی. ٹرن اراؤنڈ میں آپ بزی ہیں تو آپ نے ٹرن اراؤنڈ کی تیاری 1 سال سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ 1 سال سے کر رہے ہیں لوگ تیاری. تو رمضان کی بھی ہم نے تیاری کرنی ہے کہ ہم نے اس طرح سے ایگزیکیوٹ کرنا ہے تاکہ ہماری پرفیکٹ ایگزیکیوشن ہو. جب رمضان ختم ہو تو ہم بہت خوش ہوں اور سکون میں ہوں. اللہ نے ہمیں جو موقع دیا تھا رمضان جو پورا ہم نے فائدہ حاصل کر لیا. یہ جو رمضان ہے اس کے بارے میں امام مالک کیا کرتے تھے؟ امام مالک آپ جانتے ہیں, تھوڑا سا جسٹ 1 منٹ بیک گراؤنڈ ان کے بارے میں. یہ مدینہ میں پیدا ہوئے اور 93 ہجری کی بات ہے. 4 امام میں سے ایک امام مالک ہے. اور مدینہ میں جو بقی قبرستان ہے اسی میں مدفن میں باہر نہیں جاتے تھے اس خیال سے کہ کہیں باہر بھی موت واقعہ نہ ہو جائے. ایک دفعہ حج پہ گئے, بہت ہیبت والا ان کا جسم, نیلی آنکھیں, خوبصورت. اور یہ عباسی ڈائنیسٹی اس میں ان کا انتقال ہوا. وہ اس مہینے میں کوئی کام نہیں کرتے تھے, کوئی کام, صرف عبادت کرتے تھے. بہت ہی پائے کے امام. اور ان کی جو حدیث کی بک ہے الموطا, یہ قرآن کے بعد سب سے ویلیبل بک مانی جاتی تھی جب تک امام بخاری نے بخاری کو ترتیب نہیں دیا, لکھا نہیں. یہ ان کی کتاب مانی جاتی تھی, اس لیول کی تھی. تو یہ کیا کرتے امام مالک؟ کچھ نہیں کرتے تھے, صرف عبادت کرتے تھے ٹوٹل. لیکن ہم جو ہے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم عبادت کے لیے تھوڑا سا ٹائم ایلوکیٹ کر دیں. تو کم از کم ہم رمضان میں زیادہ ٹائم ایلوکیٹ کر دیں. اور ہمارے آفیسز میں یہاں جبیل میں آپ دیکھیں ویسے بھی ورکنگ آورز کم ہو جاتے ہیں, یوزلی سب انڈسٹری میں کم ہو جاتے ہیں یہاں. تو یہ اسی لیے ہے تاکہ ہم پراپر ٹائم پہ سو جائیں, پھر رات کو جاگیں, عبادات کریں, تاکہ ہم زیادہ وقت اس میں دیں. جیسے امام مالک جو ہیں رحم اللہ, ان کی کتنی خوبصورت یہ مثال ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے, رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ پورے قرآن کا دورہ ہوتا, پورا قرآن جتنا بھی نازل ہوا تھا ان کے ساتھ ریپیٹ کرتے تھے. اور آخری سال میں 2 times آپ نے ریپیٹ کیا جبریل علیہ السلام کے ساتھ. پھر آپ قیام اللیل کرتے تھے, راتوں کی جاگتے تھے, عبادت کرتے تھے, اور دن میں روزہ رکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ عبادت میں کتنا ٹائم لگاتے تھے اس نفلی عبادات میں اور رمضان کے حوالے سے. ان دنوں میں ابھی 5-6 دن ہیں, اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ رمضان سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں وہ ہم جان لیں اس کے بارے میں. پچھلے جمعے کے درس شیخ وجاد نے جو دیا وہ اسی حوالے سے آپ نے اگر مس کر دیا آپ اس کو آڈیو سن سکتے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے, نیت کا کیا مسئلہ ہے, اور فدیہ کیا ہے, مسافر پہ کیا حکم ہے, اور یہ ساری چیزیں اس میں تقریباً کورڈ ہیں. آپ اس کو سن لیں تو رمضان کے جو مسائل ہیں وہ جان لیں بندہ. یہ نہ اگر رمضان شروع ہو جائے اور پھر پوچھے بندہ کہ میرے ناخن کاٹے, روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا میرا, کہیں میرا بلڈ لیا کسی نے, روزہ تو نہیں ٹوٹا. یہ چیزیں پہلے سے علم ہو جائیں, ابھی سے ہم جان جائیں ان کمنگ ڈیز میں. تو یہ چیز ضروری ہے کہ ہم اس کے مسائل کو معلوم کر لیں کہ کس پہ فرض ہے, روزہ کیسے ٹوٹتا ہے, صدقہ فطر کیا چیز ہے, تراویح کے کیا معاملات ہیں, وغیرہ وغیرہ. آئیے دیکھتے ہیں کہ رمضان میں کیا عبادت کریں, کیا کریں. پہلی چیز واٹس ایپ کو چھوڑ دیں, واٹس ایپ سے دور ہو جائے. آپ کا کتنا وقت چلتا ہے یہ کتنا وقت کھا لیتا ہے ہمارا واٹس ایپ. نہ صرف یہ, پھر انٹرنیٹ کے اوپر, اور پھر اس کے بعد کبھی کسی ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں, کبھی کسی جگہ پہ جا رہے ہیں, سرفنگ ہو رہی ہے. اور نہ صرف یہ, پھر ٹی وی, صبح شام خبریں. یہاں تو اتنا کانسیپٹ نہیں ہے شاید ٹی وی کا. ہمارے ممالک میں, انڈیا پاکستان میں ہر وقت ٹی وی چلتا ہے اور ایک کے بعد ایک خبر ریپیٹ ہو رہی ہے.
تو میں چھٹی پہ جاتا تھا، میرے سر میں درد ہو جاتا، میں کہتا یار خدا کے لیے اس کو تو بند کر دو، بار بار یہ خبریں سنا رہا ہے، کتنی بار میں سنوں گا اس خبر کو. تو میں وہاں پاکستان میں ایک دلچسپ واقعہ ہوا اسی حوالے سے. میں اپنے بھانجے اور بھاجیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اپنی بہن کے گھر میں تھا، اور یہی بات ہو رہی تھی، ٹی وی چل رہا تھا. میں نے کہا یار پلیز اس ٹی وی کو ذرا بند ہی کر دو، اچھا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو تاکہ ہم باتیں آپس میں کریں. تو انہوں نے مجھ سے کہا ماموں آپ سعودیہ میں ٹی وی نہیں دیکھتے؟ میں نے کہا میں تو بہت ٹی وی دیکھتا ہوں، صبح آفس جانے سے پہلے ٹی وی دیکھتا ہوں، آفس آتا ہوں تو پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ ٹی وی کو دیکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ایسے لگتے تو نہیں ہیں. میں نے کہا میں رات کو سونے سے پہلے بھی دیکھتا ہوں لیکن پاور آف رکھتا ہوں، اس کو پاور آن نہیں کرتا، اس کو ویسے دیکھتا ہوں. تو میں استغفار کرتا ہوں، اس کو دیکھتا ہوں، پھر گزر جاتا ہوں. آج میں جاتے دیکھتا ہوں ٹی وی، آپ کے ساتھ زیادہ دیکھتا ہوں. وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پھر سیٹل ڈاؤن ہو گئے، وہ سمجھ گئے کہ میرا کیا میسج کیا تھا. تو یہ ٹی وی ٹائم ویسٹر ہے، اور جب سے آپ اس چیز سے دور ہو جائیں گے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا ٹائم ہی ٹائم ہے. آپ کتنے اچھے کام کر سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں، کہ اپنا ٹیکنیکل کام کر سکتے ہیں، اپنی پریزنٹیشن تیار کر سکتے ہیں. آپ کا ٹائم ہی ٹائم ہے اگر آپ ان چیزوں سے تھوڑا سا دور ہو جائیں. میں وہاں پہ تھا تو ایک دفعہ کیا ہوا، بجلی چلے گئی، پورے ملک میں بجلی چلے گئی، ایک دن بجلی نہیں تھی. ایک ایسا کچھ پرابلم آ گیا گریڈ میں. اس ایک دن میں پھر نہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ گیس آ رہی ہے، پمپنگ بھی نہیں تھی، پیچھے بجلی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بس آپ موم بتی ہے اور اس طرح سے گزارا کرو. تو میرا اس پورے 3 ہفتے میں سب سے بہترین دن وہی دن تھا جب بجلی نہیں تھی. کیوں؟ ہم آپس سے باتیں کر رہے ہیں، گپ لگا رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے بہت. ایک دوسرے کو کوئی حدیث سنا رہے ہیں، کوئی دوسری بات کر رہا ہے، اور اس طرح سے ہم نے گزارا. اور یہ بھی نہیں تھا، واٹس ایپ تھا ہی نہیں. تو ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا، بالکل بجلی کے بغیر تھا، پورا ملک بجلی کے بغیر تھا. اچھا آگے چلتے ہیں. رمضان کے لیے کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز اخلاص، نیت. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیت کو بالکل خالص کر لیں. روزہ میں نے اس لیے نہیں رکھنا کہ میں اپنا وزن کم کروں گا، ویسے روزے سے کم ہوگا بھی نہیں. جو آپ پراٹھے کھاؤ گے، سموسے، پکوڑے، ولا اور کیا کیا چیزیں، چپس کھاؤ گے، پاستا، کیا کیا چیزیں کھاؤ گے، وزن تو آپ کا بڑھے گا. تو اس لیے آپ نیت کے ویسے صاف رکھو، وزن نہیں کم ہوگا. اسے نیت نہیں رکھنی. کیوں؟ روزہ عبادت ہے، صرف اللہ کے لیے ہے، اور عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس میں اخلاص مسٹ ہے، ورنہ عبادت نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے لیے کھانا پینا ہم نے چھوڑنا ہے، اللہ ہی کے لیے ہم بھوک پیاس کو برداشت کریں گے. کیوں؟ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ اس سے راضی ہوگا، اللہ ہم سے خوش ہوگا. یہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، بڑا مولوی بنتا ہے، دیکھو وہ کافی پی رہا تھا، روزہ نہیں رکھ رہا تھا. ہو سکتا ہے کہ پیچھے کوئی اور معاملہ ہو، وہ شوگر کا مریض ہے بیچارہ، لیکن اس لیے بھی نہیں رکھنا کہ لوگ کیا کہیں گے. اللہ کی رضا کے لیے صرف روزہ رکھنا ہے، نیت بالکل صاف رکھنی ہے. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں یہ اس حدیث میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل بندے کے لیے ہے، اس کے لیے اچھا کرے گا تو اس کا ہے، برا ہے تو اس کے لیے. الا الصوم، سوائے روزے کے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فإنہ لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اور اس کا جزا میں دوں گا. حالانکہ ہر جزا اللہ سے ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن، ذکر، تو درود پڑھ رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، ہر عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ ہی اس کی جزا دیتا ہے. لیکن روزے کے بارے میں اللہ نے خاص کہا کہ اس کی جزا میں دوں گا. تو اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی ہے کہ اس روزے کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے، بہت ہائی ریوارڈ ہے. جیسے آپ کو آپ نے اچھا کام کیا، اللہ نے اچھا کام کیا، ان کو اپنی کمپنی کے جو ہے سی او نے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دیا، لیکن آپ نے اتنا اچھا کام کیا کہ بادشاہ کہے کہ میں دوں گا اس کو انعام، تو اس انعام کی زیادہ ویلیو ہوگی، اس کام کی زیادہ ویلیو ہوگی، تبھی تو اسے دیا. ابھی آپ نے کتنی خوبصورت پریزنٹیشن دی انہوں نے ہمارے سابق بلڈنگ میں، تو اس پریزنٹیشن پہ اگر آپ کا ڈائریکٹر کچھ انعام دے گا وہ اور ہوگا، سی او دے گا تو وہ اور انعام ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بارے میں کہ میں اس کی جزا میں خود دوں گا. یہ روزے کی شان ہے، یہ روزے کی شان ہے. اسی کے بارے میں امام قرطبی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ روزے کا اجر کتنا ملے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا.
اس کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کتنا اجر ہوگا اس کا. کیوں کہ جائز خواہشات تھیں، انسان حلال کھانا ہے اس کو چھوڑا ہے، بیوی کے تعلق کو چھوڑا ہے، حلال چیزیں ہیں لیکن اسے پیچھے سے ہٹ رہا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا اس وقت کے لیے. اور فرماتے ہیں کہ یہ چھپا کر چھوڑا، یعنی کہ یہ نہیں کہ اس نے یہ چیزیں چھوڑی کسی کے سامنے، اکیلا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، چھپا کر چھوڑتا ہے. فرمایا اس وجہ سے اس کا اجر بہت زیادہ ہے. امام قرطبی نے اس حدیث کی اس طرح سے ایکسپلینیشن کی کہ وہ چھوڑتا ہے حلال چیز کو اور چھپا کر چھوڑتا ہے. الحمدللہ کمال ہے ویسے، اس لیے اس کا اجر کتنا زیادہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین، اس کی حکم کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پچھلی امتوں پہ فرض کیے تھے، پچھلی امتوں پہ بھی روزے فرض تھے. اس کا پرپز اللہ بتاتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کو اختیار کر سکو. پرپز کیا ہے؟ اللہ کا ڈر اور فیئر اللہ انسان کے دل میں ہو. اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ کا کیمرہ ہر وقت آن ہے، ہر وقت آن ہے. اینی مومنٹ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں اکیلا ہوں، نہیں ہوں، سو رہا ہوں، پانی میں ہوں، سمندر کے اندر گیا ہوا ہوں، اسکوبا ڈائیونگ مار رہا ہوں، کچھ بھی ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر مومنٹ دیکھ رہا ہے. اس لیے روزہ جو ہے وہ بنیادی طور سے یہ تقویٰ کی تربیت ہے. کیوں؟ انسان تنہائی میں بھی پانی نہیں پیتا. مثال کے طور پہ آپ کو پیاس لگی ہے، میں گھر میں اکیلا ہوں، بیوی بچے کوئی بھی نہیں ہے، آپ کو پیاس کی شدت ہے، آپ نے فریج کھولا کسی اور کام سے، یہ ویسے کھول لیا، پانی کی ٹھنڈی بوتل پہ ہاتھ رکھا، پیاس تو آپ کی پھر اور بڑھے گی، آپ کا گلا بالکل خشک ہے، آپ پانی پینے کو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، اس وقت کوئی بھی نہیں روک سکتا. لیکن آپ نہیں پیتے پانی، آپ کوئی ذرا چیز بھی نہیں کھاتے. کیوں؟ کہ آپ کو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن دیکھ تو کوئی بھی نہیں رہا، آپ سوچتے ہیں کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ آپ کے دل کے اندر ہے. اس وقت یہ بچہ جب شروع کرے گا روزہ رکھنا تو تقویٰ کا بیج اس کے دل میں سو ہو جاتا ہے، اس وقت بیج بو دیا جاتا ہے. پھر یہ تقویٰ اگلا روزہ رکھے گا، اگلا روزہ رکھے گا تو تقویٰ کا یہ درخت، یہ تناور درخت بننا شروع ہو جاتا ہے، اس کی روٹس اور بڑھنے شروع ہو جاتی ہیں. اور ایونچولی الحمدللہ آپ دیکھیں یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں سالوں سے روزے رکھ رہے ہیں، ان کا ایمان کا درجہ کس لیول پہ ہے، ان کا تقویٰ کس لیول کے اوپر ہے. تو یہ روزہ انسان کو ڈیولپ کرتا ہے، اس کی ٹریننگ کرتا ہے، اس کے اندر تقویٰ کو بڑھاتا ہے. اور جب تقویٰ آ جائے انسان پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، پھر تو انسان گناہ سے بچے گا. کیوں؟ اس کے دل میں اس نے تقویٰ کو اختیار جو کر لیا. پھر شیطان اس پہ وار نہیں کر سکتا، وہ بھاگے گا، دور بھاگے گا، اس کے قریب بھی نہیں آئے گا. اچھا دوسری چیز، رمضان کے اس روزوں میں دو صفات ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. حدیث کے الفاظ سے لیتا ہوں. اللہ جو فرماتے ہیں من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان و احتساباً، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، وہ پھر اللہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے جو گناہ ہے وہ معاف فرما دیتا ہے، پچھلے گناہ جو ہے. آپ دیکھیں اس میں ایمان اور احتساب. ایمان جو ہے وہ کیا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی فضیلت جو ہوگی مجھے اس پہ یقین ہے، اس یقین کے ساتھ اس کی جو فضیلت مجھے بیان ہوئی حدیث میں، اس یقین کے ساتھ میں روزہ رکھ رہا ہوں، اس کے یہ فضائل ہے. اور احتساب کہ اللہ کی جو بتائی ہوئی فضیلت ہے اس کی میرے اندر طلب ہو، میرے اندر ڈیزائر ہو. جب یہ دو چیزیں آ جائیں تو پھر یہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. کسی بھی چیز کی آپ دیکھیں، نماز کی آپ بچے کو آپ چاہتے ہیں اس کو موٹیویٹ کریں تو آپ کیا کریں گے، اس کو فضیلت بتائیں گے. نماز پڑھنے جاؤ گے تمہیں اس کا یہ فائدہ ہوگا، اس کا یہ فائدہ ہوگا. اور اس کے اندر اگر آپ طلب پیدا کر دیں باقی کام وہ خود ہی کرنا اس نے. آپ نے بس یہ دو چیزیں اس کے اندر ڈال دینی ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، آپ اس کے اندر اس کو صرف موٹیویٹ کر دیں، بس باقی کام اس کا ہے. پڑھنا اس نے، سارا اس نے کرنا ہے. ہمارے والدین نے یہی کیا. میرے والد تو جج تھے، وکیل تھے، ان کو تو نہیں معلوم تھا کہ یہ ایٹم مالیکول کیا ہوتا ہے، الیکٹران پروٹون کیا ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں تھا. لیکن انہوں نے بس موٹیویٹ کر دیا، باقی کام میں نے خود ہی کیا. اور آپ سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے. تو ایمان اور احتساب یہ دو چیزیں اپنے اندر ڈیولپ کر دیں تاکہ ہمارے عمل کرنا آسان ہو جائے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت بتائی ہے اور اللہ کی جو فضیلت پتہ چلی ہے اس پر یقین ہو اور اس فضیلت کی ڈیزائر ہو، اندر طلب ہو اس کی. اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. روز قیامت، نماز، پھر نماز پہ آتے ہیں. اس لیے کہ عام طور سے دیکھا ہے کہ نماز سے غفلت ہے. عام طور سے ہمارے ممالک میں تو
اذان بھی نہیں آتی، پتہ نہیں چلتا کب اذان ہوئی ہے. کچھ خوش خدمت لوگ ہیں مسجد کے آس پاس رہتے ہیں، یا ان کو کچھ اپرچونٹی، ان کو ایسے گھر کا ایسا ماحول مل گیا، کوئی دوسرا بھی جا رہا ہے تو وہ بھی جانا شروع ہو جاتا ہے. تو نماز ایسی چیز ہے کہ اس پہ ایمفیسس بہت ضروری ہے. عام طور سے کیا ہوتا ہے، رمضان میں ہم تراویح بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، بڑی تیاری کرتے ہیں اس کی تیاری کی، اگرچہ جا رہے ہوتے ہیں وہاں نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں. لیکن تراویح تو یہ نفل نماز ہے. اس سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ وہ 5 نمازیں فرض، وہ زیادہ ضروری ہیں. وہ ہم پڑھ نہیں رہے. اگر میں وہ 5 نمازیں میں نہیں پڑھ رہا اور تراویح پہ جا رہا ہوں تو اس کا کیا فائدہ؟ مجھے تو کوئی فائدہ اس کا نظر نہیں آتا، کیونکہ جو چیز فرض ہے وہ تو ہو نہیں رہی، اور جو نفل ہے اس پہ زور ہے، اس پہ زور ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دونوں چیزیں رکھیں. تراویح ایڈیشنل نوافل ہے، نفل ہے، ایکسٹرا عبادت ہے، لیکن فرض نماز کو پکا کر دیں. اور یہ 30 ڈیز جب آپ نماز پڑھیں گے آپ کی عادت بن جائے گی. میں یاد کرتا ہوں اپنا وقت بھی، جب نماز کی عادت نہیں تھی، پھر نمازوں کی عادت پڑھنا شروع ہوئی. پھر فجر کی نماز کی عادت نہیں تھی، پھر فجر کی نماز کی بھی عادت پڑ گئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر بندے کی مدد کرنا شروع کرتا ہے. جب بندہ ایک سٹیپ آگے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتا ہے. تو اس کا تہیہ کر لیں کہ میں نے نمازیں پڑھنی ہے. اور یہ یاد رہے کہ ہماری نمازیں، مردوں کی نماز مسجد کے اندر ہے، گھر میں نہیں ہوتی. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث کتنی سخت ہے. آپ مسجد میں تھے اور آپ نے کہا میں نے ارادہ کیا کسی کو کہوں کہ اذان دے، اقامت دے، اور میں ان گھروں میں جاؤں جہاں لوگ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آئے، ان گھروں کو میں آگ لگا دوں. سخت حدیث ہے، یہ وارننگ ہے کہ ہمیں مسجد ہی میں جا کے نماز پڑھنی چاہیے. اور مزہ بھی اسی چیز میں آتا ہے. آپ مسجد میں جاتے ہیں، آپ جا رہے ہیں، آپ ذکر کر رہے ہیں اور پھر واپس آ رہے ہیں، بہت پلیجر ہے اس کے اندر. بعض لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر آتے ہیں، آتے سورہ ملک پڑھ لیتے ہیں، راستے بھی پڑھ لیتے ہیں. ایسے مزہ نہیں کر رہا. صبح فجر کے لیے واپس آتے ہیں تو راستے ہی میں اذکار پڑھ کے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں. گھر پہنچتے تو اذکار پڑھ چکے ہوتے ہیں. مغرب میں بھی ایسے ہوتے ہیں، عصر کے بعد آتے ہیں اذکار پڑھ لیتے ہیں. تو یہ بہت ویلیو ہے مسجد میں جانے کی. آپ کا موسٹ کوالٹی ٹائم 24 گھنٹے میں یہی ہے، گوئنگ ٹو دا ماسک، پریئنگ اور کمنگ بیک. آپ کا بیسٹ ٹائم یہی ہے، موسٹ ویلیبل ٹائم ہے. اس رمضان میں اس کو عادت بنا لیں ہم، تاکہ ہم اس نماز کی عادت پکی کر لیں. اور یہ آسان ہے، ہر چیز پریکٹس سے آتی ہے، ہر چیز. آپ کوئی بھی گیم کھیلنا سیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں، پریکٹس سے آئے گی نا. آپ سے میں کہوں کہ عربی زبان یہ بچہ کیسے فرفل بولتا ہے، اس کو کیسی آئی ہے؟ پریکٹس سے آئی ہے. بولنا شروع کرے گا تو بندہ سیکھ جائے گا. آپ دیکھیں کتنے لوگ آتے ہیں ہمارے انڈیا پاکستان سے، یہاں سیلز مین ہوتے ہیں، 2 مہینے نہیں ہوئے ہوتے، کیسے فرفر عربی بولنا شروع ہو جاتے ہیں. میں ایک شاپ میں گیا، عربی میں نے کچھ بولنے کی ٹوٹی پوٹی عربی میں بولنے کی کوشش کی، تو آخر میں کہتا ہے او جی میں دسو تو چاہیے کہ یہ. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یار میں سمجھا تو سب ہے، اسے بھی کپڑے شپڑے ایسے پہنے تھے اور ایسے عربی بول رہا تھا دوسرے سے. میں سمجھا وہ عربی ہے، پتہ چلا وہ تو اپنا دیسی بنتا ہے، وہ پنجابی میں بولتا ہے. اور سر جی تو چاہیے کہ میرے پنجابی دسو. تو پریکٹس ہے، نماز بھی پکی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. قرآن، رمضان اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے. ہو سکتا ہے اگلے درس میں اس کے بعد بھی ہو. قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا اور اس مہینے میں ایک ہمارا پلان ہو اس کو پورا پڑھنا ہے انشاءاللہ. ایک پارا شروع میں مشکل لگتا ہے کہ کون 40 منٹ کا وقت کیسے نکالو، نہیں نکلتا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر نماز کے بعد آپ صرف 4 صفحے پڑھ لیں اونلی. 1 2 آگے پیچھے 1 2 ہو گیا، پھر 3 4 2 پیجز بس، یعنی کہ 4 پیجز آپ پڑھ لیں. آپ 5 نمازوں میں پورا پارا آپ کا ختم ہو جاتا ہے. کتنا آسان ہے، اور یہ آپ کو بھاری بھی نہیں لگے گا. اس وقت جب آپ یہ 4 صفحے پڑھیں گے اس وقت آپ آسانی سے اس کے ترجمے بھی نظر ڈال دیں گے آرام سے، کیونکہ تھوڑا سا 4 پارے اور بہت سی چیزیں تو آپ کو ویسے سمجھ آ جائیں گے پڑھنے سے. اس کی تفسیر پہ نظر مار لیں، تھوڑا سا ترجمہ دیکھ لیں، یو ول گیٹ دا میسج. کیونکہ قرآن اثر تب کرے گا جب اس کو سمجھ آئے. ہمیں پڑھنے کا اجر ضرور ہے، لیکن اگر سمجھ نہیں آئی تب بندہ تبدیل نہیں ہوگا، کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ پتہ نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو اس درس میں ہم بیٹھتے ہیں، اپنی لینگویج میں بات کرتے ہیں، ہم میسج کو سمجھتے ہیں نا، وی گیٹ دس میسج. ہم ایک آیت بات کرتے ہیں، 2 آیات پورا اس پہ ہم 30-40 منٹ لگاتے ہیں تو بات ذہن میں آ جاتی ہے.
ترجمہ اور تفسیر اس پہ بھی نظر ڈالیں، اور ہر نماز کے بعد لیٹس ریڈ 4 پیجز، یہ ہمارا ٹارگٹ ہو. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ اوور دی نیکسٹ 11 months آپ کہیں گے کہ میں روز 2-3 رکوع تو پڑھ ہی لوں اور ترجمے کے ساتھ پڑھوں. تو کئی لوگوں نے ایسا کرنا شروع کیا، وہ اب روز ایک ٹائم سیٹ کر دیا، 1 رکوع 2 رکوع تو پڑھوں گا ترجمے کے ساتھ. کیوں؟ اس 1 مہینے میں نا آپ نے اپنی ٹریننگ حاصل کر لیا، بینیفٹ حاصل کر لیا. چوتھی چیز یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کی جستجو زیادہ کریں. اس مہینے میں ایک ماحول بھی بنا ہوتا ہے، اور جیسے یہ ایک گیدرنگ ہے اس لیے ہم علم حاصل کر رہے ہیں. پھر درس پہ جو نیٹ کے اوپر جو درس وغیرہ ہیں ان کو بھی سنیں، اور اچھی کتابیں گھر میں ہوں توحید کے بارے میں، اور آپ کے بارے میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہو اس پہ کوشچن پوچھیں، اوپنلی کوشچن پوچھیں. جیسے اسلام کی ایک ویب سائٹ ہے، کوئی کوشچن ذہن میں میرے ہوتا ہے، میں اگر وجاہت نہ ملے یا کوئی اور نہ ملے پوچھنے کے لیے، میں سیدھا اس پہ ڈال دیتا ہوں، مجھے یہاں سے مل جاتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ اتھینٹک ویب سائٹ ہے. اسی طرح سے تفسیر کی اچھی کتابیں رکھیں، اور سیرت کے بارے میں رحیق المختوم اچھی کتاب ہے وہ رکھیں، اور احادیث کی کتابیں جو ہیں وہ رکھیں، اور منہاج المسلم فار ایگزامپل ایک اچھی کتاب ہے، یہ گھر میں ایک لائبریری بنا لیں تو ایک ماحول بھی کریٹ ہو جائے گا. اور یہ ماحول کریٹ ہم نے کرنا ہے، یہ ایز اے ہیڈ آف دی فیملی یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے. ایک اسکالر کہنے لگے کہ ہیڈ آف دا فیملی، آپ ہیں ہیڈ آف دا فیملی؟ وہ مرد حضرات سے گفتگو کر رہا تھا تو لوگ نیچے دیکھنے لگے لیکن ماشاءاللہ یہاں ایسے حالات نہیں لگ رہے مجھے، یہاں ٹھیک لگ رہے ہیں حالات. تو آپ ہیڈ آف دا فیملی ہیں، یو آر دی اتھارٹی. آپ کی جب سہیل کی بھی شادی ہو جائے گی، کدھر کیا ہمارا برخدار بڑھ گیا سلیمان، ہی ول بی دا ہیڈ آف دا فیملی ایونچولی انشاءاللہ. تو گھر میں انوائرمنٹ ہم نے کرنا ہے اسی طرح سے حکمت کے ساتھ، ناٹ بائی جہاں فورس کی ضرورت ہے وہاں فورس یوز ہوگی اور لیکن زیادہ حکمت کے ساتھ، خاص کر آج کل کا جو جنریشن کا معاملہ ہے. اور پھر اس کے بعد محاسبہ ضروری ہے. محاسبہ کا مطلب ہے کہ اسیسمنٹ. ہم دیکھیں دوسری کمپنیز میں جاتے ہیں اسیسمنٹ کرنے کے لیے، آڈٹ کرتے ہیں کہ ان میں کیا ڈیفیشنسی ہے. اس دین کے معاملے میں ہم اپنی اسیسمنٹ خود کریں، لیٹس ڈو آور اون اسیسمنٹ. ہم سے زیادہ کون جانتا ہے اپنے بارے میں؟ ہر شخص میں خامیاں ہیں، خوبیاں ہیں، ہر شخص میں. کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں امپرومنٹ کی گنجائش ہے. کہیں آپ کا اگر جی پی کا اسکور 3.8 ہے پھر بھی مارجن ہے، یو کین آلویز گو ہائر. آپ اپنا ایک دیکھیں گے کہاں پہ گیپ ہے، اس کو امپروو کریں. محاسبہ کرنا ہے ہم نے کہ میں کس چیز میں بہتری لاؤں، اپنے نفس کی میں اصلاح کروں. اب دیکھیے یہ انسان کا نفس ہے، یہ برائی کی طرف اس کو راغب کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ برائی کا. انسان کا نفس آرام پسند ہے، راحت پسند ہے، وہ آرام پسند کرتا ہے. صبح اذان ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا اور سو جائے، ابھی بستر گرم ہے یا ابھی اے سی ہے تو کہتا ہے یار باہر نہیں کروں گا گرمی ہے. تو نفس آرام پسند ہے. لیکن اس کو کیسے ہم محاسبہ کریں؟ شیطان گناہ پہ اکساتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، نفس دروازہ کھول دیتا ہے، ایکسیپٹ کر لیتا ہے اس کو، پھر انسان نیکی سے دور ہو جاتا ہے. کیسے کنٹرول کریں؟ اس 1 مہینے کے اندر ایکسیلنٹ اپرچونٹی ہے اس میں، کیونکہ شیطان دروازہ نہیں کھٹکھٹا رہا. اب آپ کے پاس اپرچونٹی ہے اس نفس کو سدھار دیں. جیسے ایک آپ نے دیکھا ایک جو گھوڑا ہے، جو وائلڈ ہارس ہوتا ہے اور عام ہارس میں فرق ہوتا ہے. جو وائلڈ ہارس ہے اس کے اوپر آپ بیٹھ نہیں سکتے، وہ تو ود ان میٹر آف سیکنڈس آپ کو پٹک کے نیچے کرا دے گا. لیکن اس کو ٹرین کیا جاتا ہے، اس کو سدھارا جاتا ہے، اس کو چند دنوں کے اندر اس کو سدھار دیتے ہیں اور آپ کے لیے وہ سبارڈینیٹ بن جاتا ہے. حتیٰ کہ ایک وائلڈ اینیمل سدھارا جا سکتا ہے. تو ہم رمضان میں اپنے نفس کو نہیں سدھار سکتے، لوگوں نے سدھارا ہے، لوگوں نے چینج کیا ہے. ہم بھی اس نفس کو اپنے اسی رمضان کے ذریعے سے سدھاریں گے. کیسے سدھاریں اپنے آپ کو؟ اپنے اوپر ہم سیلف کنٹرول ٹیسٹ کے ذریعے، تقویٰ کے ذریعے. اب دیکھیے کہ آپ اپنے اسیس کریں شام کو، آج میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا. میں وہ آفس میں مجھ سے باس یہ پوچھا تھا، رپورٹ بن گیا تو میں نے اسے کہا تھا ہاں میں نے کام شروع کر دیا تھا. ہم نے کام میں شروع نہیں کیا، کہاں کام شروع کیا؟ جھوٹ بول دیا. اپنا سیلف اسیسمنٹ کریں، ہاں مجھ سے غلطی ہوگی.
میں اسے کہہ دیتا تھا کہ اسے کہہ سکتا تھا کہ جی میں آپ کو پرسوں رپورٹ دوں گا. یہ نہ کہتے کہ میں نے شروع کر دیا کام. ضرورت نہیں تھی اس کی. بات ایک ہی تھی اپنے اسیس کریں. میں نے کسی اور کولیگ سے گھر میں کوئی جھوٹ تو نہیں بول دیا. سیلف اسیسمنٹ. اگر بولا ہے اس پہ توبہ کریں کہ اب نہیں کروں گا. اور اگر آپ کو کوئی اپنی آنکھوں کی حفاظت رکھنی ہے, کیا میری آنکھ سے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو کہ میں نے کسی ایسی چیز کو دیکھ لیا ہو جو کہ حرام تھی, میں اپنا کام کر رہا تھا اور پھر میں نے تصویر کو نظر آئی اور میں نے اس تصویر کو دیکھنا شروع کر دیا. ایسا کیوں کیا میں نے؟ یہ آپ کا سیلف اسسمنٹ ہے. غلطی ہوگی مجھ سے, اب کل نہیں کروں گا انشاءاللہ. کیا میری زبان سے کوئی غلطی ہوئی؟ میں نے کسی کی غیبت تو نہیں کر دی ڈیلیبریٹلی, کوئی ان انٹینشنلی کوئی غلطی تو نہیں ہوگی میری. میں نے اپنی بیوی سے بات کرتے ہوئے یہ تو نہیں کہا دیا کسی فلاں کے بارے میں کہ اسے وہ مجھے ملا تھا تو وہ ایسا تھا اور ایسا تھا. اس کے بارے میں سیلف اسسمنٹ ہے. اگر کیا ہے تو توبہ کرنی ہے اور کہ میں اب اس کو آئندہ نہ کروں گا. اگر کوئی آپ سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور اس کو کسی بات پہ غصہ آ گیا ہے تو آپ نے غصہ نہیں کرنا. اس کا بھی سیلف اسسمنٹ کریں کہ میں نے اپنے غصے پہ کنٹرول کیا کہ نہیں کیا. اور آپ روزہ ہمیں دین کیا سکھاتا ہے, اسے ہم یہ کہیں گے کہ میں روزے سے ہوں. وہ آپ کو گالی گلوچ دے, مکہ مارے, تھپڑ مارے, جو مرضی کر دے, ہمارے منہ پہ تھوک دے, آپ کہیں گے میں روزے سے ہوں. اتنا پاورفل میسج ہے یہ. اس کے منہ پہ تھوکنے سے یہ زیادہ پاورفل ہے آپ کے بھائی میں روزے سے ہوں, پیچھے ہٹ جائے. وہ اگر سدھر گیا تو آپ کے لیے کتنا ریوارڈنگ ہے یہ. آپ نے اس کو اگر ان ریٹرن کچھ ریٹیلیٹ کیا تو آپ کو کچھ نہیں ملا. وقتی طور سے آپ کو کہا میں نے بھی اس کو مار دیا, اس نے بھی مجھے مار دیا. یو گاٹ نتھنگ. تو یہ روزہ جو ہے آپ کو سیلف کنٹرول, یہ سیلف اسیسمنٹ کب ہوگا؟ رات سونے سے پہلے تھوڑا سا کاغذ کے اوپر ایک پرچی پہ لکھیں, ہاں یار میری نظر پہ, میری زبان کے اوپر مجھ سے کوئی اور ایسا غلط کام تو نہیں ہو گیا. 5 نمازیں ہوئی کہ نہیں ہوئی, کتنی نمازیں ہوئی ہیں, 4 ہوئی ہیں, 5 کو نہیں پڑھی. اسیسمنٹ ہے. کل میں ایسا نہیں کروں گا. اگلے دن پھر دیکھیں. اور یہ ساری ڈائری آپ اسی پہ مینٹین رکھیں, نو پرابلم. اس میں اچھی اپلیکیشنز ہیں, کوئی نوٹس ہیں, آپ روز کی تاریخ ڈالیں اور پھر آپ دیکھیں گے آپ کا گراف کدھر جا رہا ہے, اوپر جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا, یا نیچے جا رہا ہے. شروع میں 5 نمازیں تھی, پتہ چلے ایک ہفتے بعد آپ 3 پہ آ گئے, پھر 2 پہ آ گئے, پھر واپس آ گئے. اگر آپ سیلف اسیسمنٹ کرتے رہیں گے آپ کا گراف اوپر ہی جائے گا انشاءاللہ. تو یہ محاسبہ یہ ضروری ہے. اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمتیں برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور آسانی پیدا کر دے گا. کہیں میں سود تو نہیں لے رہا, مجھ میں ریاکاری تو نہیں ہے کہیں ایسی. ہر چیز کو کیا مجھ سے مخلوق کا کوئی جو حق تھا وہ تو نہیں مس ہو گیا, ماں باپ کا کوئی حق تو نہیں رہ گیا, اپنے بیوی بچوں کا حقوق میں کوتاہی تو نہیں ہوگی, اپنے کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ, کسی جانور کے ساتھ کوئی غلطی تو نہیں کر دی. اس طرح سے آپ اپنا سیلف اسیسمنٹ آہستہ آہستہ آپ انشاءاللہ امپروو کرتے رہیں گے. جب رمضان کا مہینہ ختم ہوگا آپ محسوس کریں گے آپ وہ انسان نہیں ہے, آپ کے اندر ایک پاور آ گئی ہے. آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اوپر کنٹرول آ گیا, آپ کے اندر پاور آ گیا ہے. اور آپ کہیں گے کہ اب مجھے شیطان بیٹ نہیں کر سکتا. اب وہ دروازہ کھٹکھٹائے گا, میں دروازہ نہیں کھولوں گا, آئی ول ریفیوز. اور وہ ناکام اور نامراد ہو کے واپس لوٹے گا. میں اپنے دین کی حفاظت اب کر سکتا ہوں. اب میرے اندر اسٹرینتھ آ گئی ہے, میرا دین کا قلعہ اب محفوظ ہو گیا. میں نے اس مہینے میں اپنا محاسبہ کیا, امپروو کیا, میرے اندر اسٹرینتھ آ گئی. اس مہینے کا بینیفٹ اٹھانا ہے. اس مہینے میں اور نیک کام کرے انسان, صدقہ خیرات کرے. اور اللہ تعالیٰ تو عام دنوں میں بھی آپ ایک کھجور بھی صدقہ کرو, اللہ تعالیٰ اس کو پالتا پوستا بڑا کرتا ہے, پہاڑ کی مانند بنا دیتا ہے آپ کے لیے, آپ کو اجر کو آپ کو پرزرو رکھتا ہے. تو خوب صدقہ وغیرہ کریں اور دعا خوب کریں, مغفرت کی دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, اولاد کے لیے دعا, ملک کے لیے دعا, امت مسلمہ کے لیے دعا. اور جو روزہ دار ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی. یہ حدیث ہے, کتنی پاور ہے اس حدیث کے اندر. چھوٹی سی حدیث ہے, الصائم لا ترد دعویٰ, ایک روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی. جب سامنے کھانا پڑا ہو آپ کے اور آپ کا گلا خشک ہے اور آپ کی بھوک کی شدت ہے, کھانا سامنے پڑا ہے, آپ اس اللہ سے دعا مانگیں. یہ ٹائم ہے, پرائم ٹائم ہے قبولیت کا, پرائم ٹائم ہے. صبح تہجد کے وقت آپ اٹھتے ہیں, ویسے بھی سحری کرنا تو اٹھتا ہے بندہ, اور صبح کا ٹائم ہے, اس وقت صدا لگتی ہے کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگتا ہے, مجھ سے طلب کرتا ہے, میں اس کو دوں. اس وقت خوب دعا مانگے اللہ سے, قبولیت کے اوقات ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں. اور جیسے مثال دیتا ہوں چاند کی دعا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند جب دیکھتے تو ایک دعا مانگتے, اس کا طلبہ سنیں.
آپ 4 چیزیں مانگتے تھے کہ اے اللہ اس حلال کو ہم پر نمودار کر، برکت اور ایمان کے ساتھ، سلامتی اور اسلام کے ساتھ. کتنی جامع دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعا مانگتے تھے، یعنی کہ برکت کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مال دے دے، مجھے نوکری دے دے، یہ مانگی نہیں آپ نے برکت مانگی. جو تو نے مجھے دیا ہے وہ سفائش کر جائے میرے لیے. اصل چیز تو یہی ہے. ایسے اتنے مال کا کیا فائدہ، میری نیڈ ہی پوری نہیں ہو رہی، میری حاجت ہی پوری نہیں ہو رہی. ایسے مال کو اس سے بہتر ہے میری نیڈ پوری ہو جائے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانگی، آپ نے برکت مانگی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مال دے. اور پھر آپ نے کیا مانگا؟ آپ نے کہا کہ مجھے ایمان چاہیے، مجھے سلامتی دے. کس چیز سے سلامتی؟ ہر چیز سے، شر سے، برائی سے، دنیا کی تکالیف ہیں اس سے، جہنم کے عذاب سے مجھے اس سے سلامتی عطا فرما. اور اسلام مانگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بڑی جامع ہیں، اس لیے ریکمینڈڈ ہے کہ آپ اللہ رسول کی دعاؤں کو یاد رکھیں، یاد کریں. ہم موبائل میں ڈال دیں ساری دعائیں، یاد ہو جائیں گی، مشکل نہیں ہے. جب پڑھیں گے تو یاد ہو جائیں گے. خود دعائیں مانگیں. اور پھر اس رمضان میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم وقت کے حوالے سے بازار جانا ریڈیوس کر دیں. جیسے امام مالک تو جاتے نہیں تھے کہیں، وہ تو کچھ نہیں کرتے تھے. ہم کم کر دیں. بازار ضرورت ہوتی جانے کی، ضرورت کے لیے جائے، ویسے نہ جائیں. انفارچونیٹ ہمارے ممالک میں کیا ہے، سیل لگتی ہے. ٹھیک رمضان کا انتظار ہو رہا تھا، اب سیل لگانی ہے. سیل ادھر ادھر، دنیا جا رہی ہے، ہجوم ہے، لوگوں کا جمع غفیر ہے مارکیٹ میں. انسان حیران ہو جاتا ہے. اور خاص کر آخری عشرے میں تو تباہی ہوتی ہے. جو گولڈن مومنٹس ہیں ضائع ہو گئے، گولڈن مومنٹ ضائع کر دیے. تو یہ اویئرنیس کی ضرورت ہے ٹو اوور فیملی اور سب کو کہ یہ رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اور جو خریدنا ہے پہلے خرید لیں. کیا مسئلہ ہے؟ پہلے خرید لیں. آپ نے جوتا کپڑا خریدنا تھا، ابھی خرید لیں. کیا مسئلہ؟ کوئی مسئلہ نہیں. جیسے پچھلے جمعے میں آپ نے بات کی تھی، شاپنگ پہلے کر لے اور یہ چیزیں پہلے اسٹاک کر لے. جو چیزیں اسٹاک ہو سکتی ہیں، یہ نہیں کہ جانا حرام ہے، جا سکتے ہیں جا سکتے ہیں آن نیڈ بیسس. نوافل کا خوب اہتمام کریں. یہ ایڈیشنل جو ہے خوب اہتمام کریں، خاص طور سے جیسے سنت موقع ہے. اگر کوئی یہ عادت بنا لے میں نے 12 سنتیں پڑھنی ہے، کیوں؟ رمضان کا مہینہ ہے، میں اسے فائدہ اٹھا لوں، عادت بنا لوں. شیطان قید ہے. صبح کے اور شام تک 12 سنتیں جب عادت بن جائے گی آپ بعد میں بھی خوب پڑھیں گے. اس کا اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کا وعدہ ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ. اس کی فضیلت بہت ہے. جو 12 رکعت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنانے کا وعدہ ہے. اور اس کے اندر طلب رکھیں تو یہ آسان ہو جائے گی. 2 سنت میں کیا دیر رکھتی ہے؟ آرام سے پڑھیں مست اپنا، اور اس کو عادت بنائیں اور آگے بھی سال کو چلائیں انشاءاللہ. اس کو بھی چیک لسٹ میں ڈالیں. اب جب محاسبہ کی چیک لسٹ ہے اس میں یہ بھی ڈالیں کہ میں جو ہے میں نے سنتیں پڑھی کہ نہیں پڑھی، کس نماز میں نہیں پڑھی. کل تو ضرور پڑھوں گا، کل نہیں چھوڑوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں فجر کی سنت کبھی نہیں چھوڑتے تھے، سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے. صبح کی فجر کی 2 سنت. اگر فجر کی سنت کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے. فرض نماز کے بعد پڑھتے تاکہ وہ سنت مس نہ ہو جائے. یہ دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف، صبح فجر کی 2 سنت ایک طرف. یہ کویشچن ہے اس کی. تو چیک لسٹ میں آپ کے یہ بھی آ گیا، نوافل بھی آ گیا. قرآن جب آپ پڑھیں گے تو کوشش کریں قرآن کے معنی بھی ساتھ ساتھ پڑھیں. کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. اور بعض لوگ تو قرآن کو پورا سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، ترجمہ سمجھتے ہیں، ہر چیز سمجھتے ہیں. آپ ماشاءاللہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور آپ کی وجہ سے اور لوگ بھی اس سے اجر حاصل کرتے ہیں. تو اور جب انسان دوسرے کو بتاتا ہے وہ خود خوب محنت کرتا ہے. آپ جیسے پریزنٹیشن بنا رہے ہیں تو کتنی محنت کرتے ہیں. 5 منٹ کی پریزنٹیشن کے لیے آپ کو 5 دن چاہیے پیچھے. تو یہ اس میں آپ کی لرننگ کافی ہوتی ہے. تو اس کو قرآن کے معاملے میں خاص طور سے اس کو مکمل کرنا ہے. بعض لوگ ماشاءاللہ ایک نہیں کئی قرآن ختم کرتے ہیں، کئی قرآن ختم کر لیتے ہیں. ایک ویب سائٹ ہے اس میں میرے پاس، اس میں آپ قرآن کو پلے کر لیں، نیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں خود بخود اسکرول کی اسپیڈ ہے. اس میں اس کو لگا دیا میں نے، اور بس میں ہاتھ باندھ کے ایسے بیٹھ گیا. اب میں اس کو پڑھ رہا ہوں، نہ ہاتھ میں موبائل پکڑا ہے، نہ کوئی سامنے اسکرین پہ آ رہا ہے. اور وہ میرے اپنی اسپیڈ کے ساتھ اس کو اسکرول ہو رہا ہے. آپ پورا قرآن پوری سورت پڑھنے، اور بڑا مزہ آتا ہے اس کے اندر. اور ساتھ ترجمہ بھی نہیں چاہ رہے، آپ ترجمہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور بغیر کچھ کیے ریلیکس ہے، آرام سے لیٹے ہوئے. تو اس طرح کی اپلیکیشن اچھی ہیں. قرآن کے ساتھ زیادہ ہم نے جوڑنا ہے. اس مہینے میں خوب ذکر و اذکار کرنا ہے.
ذکر ایک ویسی اچھی عادت ہے، انسان چلتے پھرتے ذکر کرے، اٹھتے بیٹھتے ذکر کرے. جب کچھ کرنے کو نہ ہو ذکر کرو، جب کچھ کرنے کا نہ ہو. آفس سے کار پارکنگ تک جا رہے ہیں، اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، کچھ چیز پڑھ لیں، اللہ کا ذکر کریں، کچھ پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، قرآن کچھ حصہ پڑھ لیں، لیکن خالی نہ رہیں، ادھر ادھر فائدہ کوئی نہیں. اس رمضان میں اس کی عادت ڈال دیں. تو یہ جو ذکر اور اذکار ہیں، ان میں خاص طور سے وہ اذکار جو کہ صبح اور شام کے ہیں، یہ کسی حالت میں مس نہ ہو. یہ تو مسٹ ہے، یہ تو مسٹ ہے ٹو ڈو، آپ کے محاسبہ کی لسٹ میں ہے. صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد مس ہوگا تو پھر مغرب کے بعد بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کا یہ لازمی ہے. اگر آپ کے پاس اذکار نہیں ہے، آپ کے بھیجے جا سکتے ہیں، آپ کانٹیکٹ کریں گے وجاد بھائی سے، آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ. اور اس کی بکس بھی ملتی ہیں یہاں، تو بہت کامن ہے صبح شام کی اذکار، اور یاد ہو جائے تو اچھا ہے، آپ ڈپینڈنٹ نہ ہوں کسی چیز کے اوپر، آپ کو یاد ہے. اچھا، ہمارے پاس ٹائم دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا، بس آپ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے اس مہینے کے اندر، کہ آپ کی صحت کی اچھی کوالٹی ہو. صحت اچھی کب ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وٹ یو ایٹ از وٹ یو آر. جو آپ کھاتے ہیں آپ وہی ہیں. جیسے آپ فوڈ اندر ڈالیں گے آپ کا جسم ویسی ہوگا، ویسی آپ کی طاقت ہوگی. اور اگر آپ جنک فوڈ کھائیں گے تو آپ کے اندر بیماریاں حملہ کرنا آسان ہوگا. مثال کے طور پہ یہ ہمارے جو ہیں فوڈ کیا ہے، جو فرائی چیزیں ہیں، تیل والی چیزیں ہیں، یہ اچھی نہیں ہیں. ان کو کم کرتے ہیں، رمضان میں کم کرتے ہیں. اور یہ برگر، فاسٹ فوڈ اور یہ کولا ڈرنکس وغیرہ ہیں، یہ بہت ڈسٹرکٹیو ہیں، بہت زیادہ. اور اچھی چیز کھائے بندہ، کیا کھائے؟ کھجور کھائے، دودھ پیے، گوشت کھائے، یہ سبزیاں کھائے، اور بغیر تیل کے کافی چیزیں کھا سکتا ہے انسان. پھل کھائے انسان، زیادہ پانی پیے. اتنا اسٹمک ہے ہمارا، ایسے ہاتھ جوڑیں گے نا، اتنا اسٹمک ہے صرف. اور اس کے اندر بھی 1/3 پانی ہے اور 1/3 ہوا ہے. تو یہ نہیں کہ باقی کیا رہ گیا، باقی تو تھوڑا سے رہ گیا. اتنی ہماری نیڈ ہے. میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو کم کھانا کھاتے ہیں وہ بیمار ہی نہیں ہوتے. میرے مشاہدہ ہے وہ لوگ بیمار ہی نہیں ہوتے. کیوں؟ وہ کھانا تھوڑا کھاتے ہیں. جب تھوڑا کھاتے ہیں تو کوالٹی فوڈ کھاتے ہیں. کوالٹی فوڈ وہ کھاتے ہوئے سوچتے ہیں میں کیا کھا رہا ہوں، یہ اندر جا کے کیا کرے گا. وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ بھوکا رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن اس فوڈ کو اندر ڈالنا پسند نہیں کرتے. ایسی مثالیں ہیں ماشاء اللہ. تو صحت کا خاص خیال رکھنا ہے. اور فجر کے بعد کھانا کھا لیں، عشاء کے بعد نہیں، تاکہ عشاء کے بعد آپ جو ہے تراویح پڑھیں گے، پھر جلدی سو جائیں اور پھر صبح جلدی اٹھیں گے. جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھیں گے. وہ ہمیں اسکول میں ٹیچر کہتا تھا ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز، پھر میکس یو ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. یعنی کہ آپ کو ہیلدی بناتا ہے، ویلدی بناتا ہے، وائز بناتا ہے. اور تو کوئی چیز چاہیے نہیں ہمیں، صرف اس ایکٹ سے ارلی ٹو بیڈ. اور آپ دیکھیں گے جب صبح آپ جلدی اٹھیں گے، آفس میں کام سارے آسان ہو جاتے ہیں. صبح 9-10 بجے تک آپ سارا کام کر چکے ہوتے ہیں. تو صبح جلدی اٹھنا، اس میں اللہ تعالیٰ بہت برکت بھی ڈالتا ہے، اور انسان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے. ہم کنکلوڈنگ ریمارک سے اب آتے ہیں. ہماری زندگی قیمتی ہے، اور یہ قیمتی کیوں ہے؟ یہ ہمارے دین کی وجہ سے. دین کی وجہ سے قیمتی ہے. ہم اپنی قیمت کیسے لگاتے ہیں؟ مال و دولت، گھر بار جو ہے، اور گاڑی، جائیداد، ڈگری اور سرٹیفکیشنز، اور اولاد، بیوی، بچے، اور جو اتنا مال ہے ہمارے پاس، ہمارا کرائٹیریا ہم اپنی قیمت اس سے لگاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہماری قیمت باہر کی چیز سے نہیں لگاتا. اللہ تعالیٰ ہماری قیمت اندر کی چیز سے لگاتا ہے، وہ ایمان ہے، اس پہ لگاتا ہے قیمت. ہمارا دوستو پیمانہ ہی غلط ہے، ہمارا تو میجرمنٹ ہی غلط ہے. ہم کس چیز کو سمجھتے ہیں قیمتی ہے؟ اللہ کے نزدیک تو وہ قیمتی ہے ہی نہیں. قیمتی تو اندر کی چیز ہے، جو ایمان ہے، یہ قیمتی ہے. اس کی حفاظت کرنی ہے. اور اس رمضان کے مہینے میں ہم نے اسی کو ڈیولپ کرنا ہے، اسی کو حاصل کرنا ہے، اپنے دین کو، اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے. جتنا ہم اللہ کے بنیں گے، اللہ اتنے ہمارا بنے گا. یہ رول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم نے جو عہد کیا تھا مجھ سے بندگی کا، اس کو پورا کرو. پھر فرمایا اوفوا بعہدکم، اور میں نے جو تم سے عہد کیا نصرت کا، فتح کا، کامیابی کا، وہ میں پورا کروں گا. ہم اپنا عہد تو پورا نہ کریں بندگی کا، اللہ کی اطاعت کا، اس کی حکم کو ماننے کا، اور نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ سے نصرت اور فتح کیسے آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی، یہ ناممکن ہے.
اس لیے ہمیں اپنے دین پر اور اللہ کی بندگی کے اوپر اسٹرینتھن کرنا ہے اپنے اوپر. اور دوستو یاد ہے کہ زندگی جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے. یہ بیوی بچے مال و دولت یہ سب یہ واپس چلے جائیں گے. بس آخر میں ہمارے پاس کیا ہوگا؟ صرف ہمارا عمل ہوگا. اور یہی موقع ہے. تو زندگی کی ہمیں قدر کرنی ہے. اس وقت کی قدر کرنی ہے. اس رمضان کی قدر کرنی ہے ہمیں. اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. ایک ایک مومنٹ سے قیمتی ہے. ایوری مومنٹ قیمتی ہے اس کا. تو رمضان کا مہینہ ان ادر ورڈز کیا ہے؟ ہمارے لیے امتحان ہے. ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے. یہ رمضان کا مہینہ آپ کو خود ہی آئینہ دکھا دے گا. یہ آپ کی دینداری کا لیول کیا ہے بتا دے گا. آپ کو اس ایک مہینے میں پتہ چل جائے گا. اٹ ول ٹیسٹ یو. پتہ چل جائے گا. اور یہ آپ کو چیلنج کرتا ہے رمضان کا مہینہ. کیا تو ایک مہینہ دیندار جی سکتا ہے؟ یہ اوپن چیلنج ہے آپ سب کے لیے. کیا ہم ایک مہینہ دیندار رہ سکتے ہیں؟ اگر نہیں رہ سکتے تو پوری زندگی ہم کیا جئیں گے؟ پوری زندگی کیا جئیں گے؟ ایک مہینہ ہم دیندار نہیں جی سکتے. یہ رمضان کا چیلنج ہے. تو رمضان کی قدر و منزلت بہت ہی زیادہ. ایک ایک لمحہ قیمتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جس نے یہ مہینہ پایا ناکام اور اس میں مغفرت نہ کرا سکا وہ ناکام ہوا نامراد ہوا. ایک اور حدیث میں اس طرح کا الفاظ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہو اس کو. اس لیے اس رمضان کے مہینے کو بالکل نگلیکٹ نہیں کرنا. اس کی جو ہمارا آج کا موضوع تھا کہ رمضان کی قدر و قیمت اس کی قدر و اس کی منزلت جو ہے اس کو ہم سمجھیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور ہم پلان بنائیں کہ اس رمضان کے مہینے سے پورا فائدہ حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی دعا عبادات کو قبول فرمائے, ہماری ساری خطاؤں کو جو بخش دے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں دین کا ماحول قائم فرما اور ہمارے علم میں اضافہ فرما. ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھنا, ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا. پروردگار ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه الغفور الرحيم.